لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں، میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جاؤ۔ کیا بات ہے، واہ زندہ باد۔ آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جلالہ نہ نکالو۔ نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے، اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا۔ غیرت سیکھو، غیرت۔ اقبال نے کہا تھا، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پوچھتا ہے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ بازار کمنڈ کر رہے ہو، کس پر اتنا رہے ہو؟ یہی مال ہے نا جو مسجد میں جانے نہیں دیتا۔ دکان کا شٹر بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر چلے جائیں گے۔ ظالم سوچ، یہ مال کی حیثیت، مال سے بڑا بے وفا کوئی ہے؟ مال سے بڑا غدار کوئی ہے؟ اور تو اس مال سے دل لگایا جو مال نے بیماری میں بھی تیرے کام نہ آیا، اس محل سے دل لگایا جس نے بیماری میں بھی تجھے گھر سے بے گھر کر دیا، ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو مرا، ہاسپٹل کی چار دیواری میں تو نے آخری سانسیں لی، یہ تیرے مال کی اوقات ہے؟ ارے کاش تو مال بھی کماتا، لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا، گھمنڈ نہیں کرتا، مال کماتا زکات دیتا، مال کماتا نماز پڑھتا، مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا، مال کماتا حج عمرہ کرتا، مال کماتا لوگوں کو، کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا۔ لیکن افسوس، اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا۔ ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، دو باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا، بس دو باتیں، آخری کی دو باتیں، ایک اور ایک سنیں۔ ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا، ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوا۔ پہلے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے، تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بہت دکھ کی بات ہے، ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لو۔ بس ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں، معیار بھی ممبر کا ختم ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی، کوئی عوام میں سے پبلک پہ ممبر پہ چڑھ نہیں تھی۔ حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی، کوئی ممبر پہ نہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار نہیں، اللہ رحم کرے۔ ایک اور ایک دو بات سنے، بات ختم کر۔ ہارون رشید جیسا بادشاہ، وہ صرف کروڑ پتی، ارب پتی، فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا، مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی، بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا، بادلوں کو، اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ، جہاں چاہو برس جاؤ، تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی۔ اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید۔ حج کے لیے جب نکلا نا وہ، یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا، یہ دنیا کے حکمراں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچر لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ بچے ہیں۔ اس کو دیکھو، یہ گرین قالین، یہ ریڈ قالین، کتنا اتراتے ہیں۔ فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو۔ ہارون رشید، غور کیجئے، تاریخ ہے، تاریخ، کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا،
غور کریں، اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا، انڈیا میں کیا سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا، برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ گھمنڈ مت کیجئے، ہم سے مالدار لوگ گزر چکے ہیں۔ اس کا حج کتنا کرو فر والا تھا، کتنا کرو فر والا تھا۔ میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا، ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ اتنا بڑا کرو فر والا آدمی مکے شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے۔ رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ، جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا۔ وہ دیوانہ ملا بہلول، بہلول نے کہا او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا، سب لوگوں کو خلیفہ بادشاہ اڑگم جڑگم کہتے تھے، لیکن دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے، جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر۔ بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں، تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں۔ میرے بھائی دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو؟ جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا، بادشاہی کو بھی نہیں لاتا، بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا۔ اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے، بس محبوب محبوب ہے۔ ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو۔ بہرحال دور نہ نکلے بات، او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے، بہلول نے۔ ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے؟ بہت خون پیے ہو ہے نا، آپ بھی بہت خون پیے ہو، بہن کا خون پیا، حصہ دبایا، حج کو جا رہے ہو۔ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے۔ واہ بھائی واہ، کیا حاجت ہے؟ بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، پوری مسجد بنائی، اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت، انہوں نے مسجد بنائی، ان کے لیے اللہ نے محل بنایا۔ پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا۔ مسجد بنانا فرض نہ تھا، بھائی کا حصہ دینا فرض تھا، ہے نا؟ ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا، بہن کا حصہ دینا فرض تھا۔ دبا رہے ہو، خوب دبا رہے ہو، دبا لو، خون چوس رہے ہو، خون پینے والوں، او لوگوں کا خون پینے والوں، خون پی رہے ہو، خون۔ میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے ہو۔ آپ میں بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے، خون سے۔ روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو، خون خون پیتے ہو۔ کھجور نہیں کھاتے، مکہ مدینہ منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے، مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جاؤ۔ آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو،
موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پڑتا ہے. کیا بات حضرت, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا, میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں, ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے, اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں. تو کیا